اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین له الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین القیمہ. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. برادران اسلام، جملہ اعمال و اقوال اور ظاہری و باطنی حالات میں اخلاص اور حسن نیت یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے، کیونکہ تمام اعمال کا دار و مدار حسن نیت پر ہے. لہذا اسلام میں نیت کی اہمیت اور حقیقت کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. دین اسلام کی اساس اخلاص عمل اور حسن نیت پر ہے. چنانچہ ہر عمل کے لیے ضروری ہے کہ وہ خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا گیا ہو اور صحیح نیت کے ساتھ انجام دیا جائے. ایسے ہی عمل کا اجر و ثواب ہے جبکہ ریاکاری اور دنیاوی اغراض کی آمیزش کے ساتھ کیا جانے والا عمل بے اثر اور بلا ثمر بن جاتا ہے. لیکن یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ جس طرح نیت فاسدہ سے کیا جانے والا اچھے سے اچھا عمل بے ثمر اور بے نتیجہ ہوتا ہے، اسی طرح کوئی برا عمل محض نیت کے خوب ہونے سے اچھا نہیں بن جاتا. برا عمل ہر حالت میں برا ہے، خواہ اسے کتنا ہی حسن نیت کے ساتھ انجام دیا گیا ہو. اچھا عمل وہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے اچھا قرار دیا ہے. برا عمل وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں برا ہو. حقیقت یہ ہے کہ جو کام فی نفسہ برے ہیں اور ان سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، ان میں حسن نیت کا، اخلاص نیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ان کاموں کو بزعم خود اچھی نیت سے کرنا ان کی قباحت اور برائی میں مزید اضافہ کر دیتا ہے. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات کا منشا یہ ہے کہ اگر اعمال صالحہ میں رضائے الہی مقصود نہ ہو بلکہ ان کی غرض دنیاوی فائدہ ہو تو وہ اعمال دنیاوی اعمال بن جاتے ہیں. اعمال صالحہ میں نماز سب سے محترم بالشان عمل ہے، لیکن اگر ریاکاری سے پڑھی جائے تو عند اللہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے. قرآن مجید اور احادیث شریفہ کی روشنی میں اچھی نیت کا بہت مقام و مرتبہ ہے، کیونکہ نیت عمل کی اساس و بنیاد اور اس کا وہ ستون ہے جس پر عمل کا دار و مدار ہوتا ہے. کیونکہ نیت عمل کی روح اور اس کا قائد و رہبر ہے، اور عمل نیت کے تابع ہے.
عمل کی صحت و خرابی نیت کی صحت و خرابی پر موقوف ہے۔ نیک نیتی سے توفیق اور بد نیتی سے رسوائی حاصل ہوتی ہے۔ نیت ہی کے اعتبار سے دنیا اور آخرت کے مراتب و درجات میں فرق آتا ہے۔ اگر نیت میں خلوص ہو، سچائی ہو، حسن ہو، اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کا جذبہ کار فرما ہو، تو یہ نیت چھوٹے سے چھوٹے حقیر و صغیر عمل کو عظیم اور بہت عمدہ بنا دیتی ہے۔ اور اگر نیت میں کھوٹ ہو، فتور ہو، نقص ہو، سچائی نہ ہو، خلوص نہ ہو، تو عمل خواہ کتنا ہی بڑا، کبیر اور عظیم کیوں نہ ہو، نیت کے فتور کی وجہ سے وہ عمل اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت اور کوئی وقعت نہیں رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت رحیم و کریم اور علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ رب العزت دلوں کی بات ہی نہیں بلکہ وہ دل کی ہر دھڑکن کو جانتا ہے، اور جاننے کے ساتھ ساتھ حساب بھی لیں گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ، سورۃ البقرہ۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دل میں ہے، جی میں ہے، یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لیں گے۔ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ اور پکے ارادے کو۔ جو بھی کام ہم کریں گے اس میں نیت کی اچھائی و برائی ضرور دیکھی جائے گی، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نیت کے اعتبار سے ہی جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا۔ ہمارا کوئی بھی عمل نیت کے بغیر قابل اعتبار نہیں ہے۔ ہمارے سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ خالص اللہ کی رضا جوئی کے لیے، خالص اللہ کی رضا جوئی کی نیت سے کام کرنا ہی فلاح کا ضامن ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہمیں اخلاص نیت کی تعلیم دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے بخاری شریف کو وہ مقبولیت عطا فرمائی ہے کہ آج کئی سو سال گزرنے کے باوجود یہ کتاب سند کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ حضرت امام بخاری کا اخلاص و نیک نیتی ہے۔ امام بخاری نے ایک حدیث کو درج کرنے سے پہلے طہارت، نظافت اور پاکیزگی کے انتہائی اہتمام کے ساتھ نماز و دعا کا اہتمام فرمایا، اور 16 سال کی گراں قدر محنت و مشقت کے بعد امت کو یہ عظیم ذخیرہ حدیث عطا فرمایا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کو دین اسلام اور اسلام کے ہر جز کو امت کے سامنے پیش کر دیا، تاکہ آپ کی مکمل حیات ہمارے سامنے آ جائے۔ چنانچہ بخاری شریف کی پہلی حدیث نیت کے بارے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور بے شک ہر انسان کے لیے وہی ہے جو وہ نیت کرے۔ اگر ہم غور و فکر سے کام لیں تو صرف یہی ایک حدیث ہماری نیتوں کی درستگی اور اعمال کی پاکیزگی کے لیے کافی ہے۔ بڑے واضح اور جامع انداز میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے عمل و کردار کا رخ متعین فرما دیا ہے کہ ہمارے سارے اعمال و افعال نیت کے بغیر صحیح نہیں ہوتے۔ جیسی نیت ویسی برکت۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بندے کے بہت سے نیک اعمال بندہ
بہت سے نیک اعمال کو انجام دیتا ہے، فرشتے اس کو آسمان پر لے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اعمال کو اس کے نامہ اعمال سے نکال دو، کیونکہ اس نے یہ کام میری خوشنودی کے لیے نہیں کیے ہیں، اور ہاں فلاں فلاں اعمال اس کے نامہ اعمال میں درج کر دو۔ فرشتے عرض کرے گے الہ العالمین، اس بندے نے تو یہ کام کیے نہیں ہیں، تب اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اس نے دل میں ان کاموں کی نیت کی تھی۔ حدیث پاک میں ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، المعجم الکبیر طبرانی۔ مومن کی نیت عمل سے بہتر ہے، عمل و کردار میں دکھاوا، اہل دنیا کی خوشنودی شامل ہو سکتی ہے، مگر نیت میں ریا دکھلاوا کا دخل نہ ہوگا۔ ہمارے کام کو اہل دنیا دیکھ سکتے ہیں، مگر ہماری نیت کو مولا علیم و خبیر دیکھتا ہے، لہذا ہمارے کام اور ہماری نیت کی جزا و سزا بھی اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمائیں گے۔ لہذا دین اسلام میں نیت کی بہت اہمیت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کو جانچ لے، پرکھ لے، اور حتی الامکان اس بات کی کوشش کرے کہ ہم جو بھی عمل کرے وہ محض اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرت لنا خیرا من الاولی، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔